سلام کا جواب بہترین انداز میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المتقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند زینت الرحمہ، زین اللہ تعالی عنده بزینت الرحمہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفع بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، بادہ و توحید کے متوالوں، آقا کائنات کے شہدائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت کے فدائیوں، آئیے آپ اور ہم مل کر انتہائی عقیدت، محبت و الفت، مسرت و شادمانی کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نیر اعظم، شاہ بطحا، وارث لامکان، بادشاہ دنا، شہنشاہ فتح اللہ، راز او ادنا، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع اکرم، ہادی اعظم، آمینہ کے لال، حلیمہ کے دلارے، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا، مدینے کے سلطان، دونوں جہاں کے رحمت عالمان، حسنین کے نانا، کملی والے نبی، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رسالت میں ایک مرتبہ جھوم کر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ایسا پیش کریں، عیدگاہ مسجد کے اس بارڈر سے نکل کر قادری صاحب بھی موجود ہیں، فیضان چپگیری عبدالستار ہادی بغدادی کی فضاؤں سے ہوتا ہوا، خواجہ اجمیر کے رنگ میں رنگتا ہوا عبدالقادر جیلانی کی چوکٹ پر پہنچے اور وہاں سے کربلا معلیٰ میں نہاتا ہوا، نجف اشرف کی وادیوں سے گھومتا ہوا مدینۃ الرسول میں جا پہنچے۔ دونوں جہاں کے سلطان کے دربار کے فرشتے کے آقا، عیدگاہ مسجد کے امام اور وہاں کے نوجوانوں نے آپ کے بیٹے کی مجلس کا انعقاد کیا اور درود پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ جو قبول کر لیں تو آقا چاندی کے تختی پر سونے کے قلم کے ساتھ آپ کا نام لکھ دیں گے۔ تو سینے پر زور ڈال کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور ایک بار درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وغوثنا وغیاثنا ومعیننا ومغیثنا وسراجنا وخطبنا ونظامنا وعلاؤنا واشرفنا واقطابنا وہادینا ومستانا ورضانا ومدارنا وریحانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا تہامی یا حجازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہمارے آنکھوں میں رہتے ہیں۔
بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہمارے چشم تر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں انہیں۔ میں عام زبان میں کہہ دوں تو شیخ الاسلام نے لکھا ہے، فرشتے بھی بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے مدینے میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے مدینے میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہمارے چشم تر میں رہتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے یا غوث کیسا ہے تیرا۔ کس نے دیکھا غوث پاک کو؟ 14ویں کا چاند جن کی چوکٹ پہ سوالی بن کر آئے، وہ مہتاب حسین چہرہ کون امیجن کر سکتا ہے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے یا غوث کیسا ہے تیرا، اولیاء 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 ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں یا غوث وہ ہے تلوا تیرا، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت محسن سنیت احمد رضا خان، جس پر میرے ماں باپ قربان، جن کا نام سن کر بھاگ جائے بڑے بڑے شیطان، فیضان رحمان جس کو کہتی ہے دنیا احمد رضا خان، کہتے ہیں تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لالیلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے لالیلا بیٹا تیرا۔ دین حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ حاضرین مکرم، الحمدللہ یہ رب کعبہ کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم، ہم عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں حضور کی امت میں اللہ نے بن مانگے پیدا کر دیا، انگنت نعمتیں دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پیر اور پکڑنے کے لیے ہاتھ، پورا ٹاپ ٹو باٹم حرکتوں میں جو ہے ہماری زندگی، اور زندگی میں پھر بندگی میں ڈالا، بندگی سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتا ہوا ان نورانی مجالس میں ہم تمام کو اکٹھا کیا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں بہترین شکر 5 وقتی نماز صحیح العقیدہ امام کے پیچھے اقتدا کر لیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ اہل سنت الجماعت صرف نیاز کی دعوت نہیں دیتی، نماز کی دعوت بھی دیتی ہے۔ تو سامعین مکرم، جو ہمارا ویکنس ہے وہ نماز ہے، اس کو اگر آپ پکڑے رہیں، کوئی جماعت کا نمائندہ ہمیں نہیں جو نماز کو بلائے گا، ہم غوث کی محبت میں سجدہ ادا کریں، تو لہذا نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضور کی چوکٹ پر بے انتہا درود و سلام، جنہوں نے اخلاقی تعلیم کے ذریعے ہم تمام کو اکٹھا فرمایا۔ یہ ماہ ربیع الثانی، 11ویں والے پیر کا مہینہ، ایک LKG اسٹوڈنٹ کو آپ پوچھیں کہ جو ڈیجٹس آتے ہیں 1 to 100، اس میں 11 پہلے آتا ہے یا 12 پہلے آتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے پہلے 11 آتا ہے، 11 کے بعد جو 12 آتا ہے، مگر یہاں نظام دیکھا جائے تو پہلے 12ویں والا رسول، پہلے 12ویں والا رسول اعظم، بعد میں دیکھا تو 11ویں والے غوث اعظم۔ ہم نے پوچھا اے حسن ولایت، اے مہتاب کتابت، عبد القادر جیلانی، 11 پہلے ہے، 12 بعد میں ہے، 11 پہلے ہے، 12 بعد میں ہے،
مگر مہینوں کی ترتیب محرم صفر کے بعد ربیع الثانی آنا تھا. ربیع الاول کیسے آ گیا؟ تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ انبیاء کے امام ہیں، وہ انبیاء کے امام ہیں، اس لیے وہ پہلے آئیں گے، میں ادب سے بعد میں آؤں گا. میتھمیٹیکلی جو ہے معاملات کو میں نے چینج کر دیا، اپنے آپ کو پیچھے لا لیا، رسول مکرم کو سامنے کر دیا، اس لیے کہ یوسف و ابراہیم اور حضرت یعقوب و یحییٰ نے دونوں جہاں کے سلطان کو اقصیٰ کے ممبر پر جب آگے کیا تو میں کون ہوں جو رسول عربی سے پہلے آؤں؟ سامعین مکرم کا 11ویں پہلے ہے، 12ویں بعد میں ہے، مگر انتخاب عبد القادر نے فرمایا آقا میلاد آپ کی پہلے ہو بعد میں میری ہو، تاکہ زمانہ سمجھ جائے کرسی پر بیٹھنے والا جو رسول اعظم ہے اور قدموں میں بیٹھنے والا غوث اعظم. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیدی کلمات، انٹروڈکشن جس کو اردو میں کہتے ہیں تمہید. تمہیدی کلمات کے بعد براہ راست موضوع کی طرف آ رہا ہوں. مستورات بھی بیٹھے ہیں، نوجوانان، ضعیف العمر سب بیٹھے ہیں. زیادہ وقت میں نہیں لیتا، جتنا بولوں گا اللہ نے اختاب بیلور اور اشرف سمنان کے تصدق، شیخ الاسلام کے کھڑاؤں کا صدقہ جو دیا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. غور سے سنیں. سامعین مکرم، قرآن سورۃ التوبہ، قرآن متعدد صورتوں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے واللہ یحب المتقین، اللہ نیکوکار پرہیزگار متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. ڈکلیریشن ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے تاکہ اللہ محبت کرے، آدمی روزہ رکھتا ہے تاکہ اللہ محبت کرے، آدمی خیرات کرتا ہے تاکہ اللہ جو ہے محبت کرے، آدمی جو ہے مدرسے چلاتا ہے تاکہ اللہ محبت کرے، اللہ جو آدمی ازدواجی زندگی ازروی شراب گزارتا ہے تاکہ اللہ محبت کرے. ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے محبت کرے. کبھی ہم نے رب کی مرضی کو پوچھا، ہم نے خدا سے پوچھا مالک یہ سب اعمال تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں، کیا تو محبت کرتا ہے؟ اللہ کا کلام قیامت تک اعلان کرتا ہے اے نمازیو، اے حاجیو، اے صدقہ دینے والے، تمہارا جو ہے عمل میری بارگاہ میں آتا ہے، میں چاہوں تو قبول کروں، نہ چاہوں تو تمہارا عمل تمہارے جھولی میں ڈال دوں. مگر ایسی ایک جماعت ہے جس سے میں پہلے بھی محبت کرتا ہوں، اب بھی محبت کر رہا ہوں، قیامت تک بھی محبت کروں گا. ہم نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ تو فرمایا وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے جس کو میں قیامت تک محبت کرتا رہوں گا. کیونکہ یہ جلسہ عظمت اولیاء کا جلسہ ہے. سامعین مکرم، اللہ اولیاء کی جماعت سے محبت کر رہا ہے. اور کن سے؟ متقیوں سے، تقوی والوں سے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ حرام حلق سے نہ گزرے، یہ تقوی ہے. نماز ایک وقت بھی قضا نہ ہو، یہ تقوی ہے. اور اپنے معمولات زندگی میں شریعت کو سامنے رکھے، یہ تقوی ہے. زندگی کا کاشانہ وضروی شرع سنت پر گزارے، یہ تقوی ہے. جسم بھی پاک، روح بھی پاک، ذہن بھی پاک، نظر بھی پاک، زبان بھی پاک، جس کی ہو جائے وہ صاحب تقوی کہلاتا ہے. اب مجھے بلا تمثیل کہنے دو، جو صاحب تقوی ہے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو برساتا ہے. اب ذرا یہ دیکھنا ہے عظمت اولیاء کے جلسے میں اگر دیکھا جائے انبیاء میں مصطفیٰ جیسا کوئی تقوی والا نہیں، صحابہ میں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں، تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی تقوی والا نہیں، تبع تابعین میں عبداللہ جو ہے مبارک جیسا کوئی جو ہے حامی و ناصر و تقوی والا نہیں. اولیاء میں دیکھا گیا بڑے بڑے تقوی والے جنم لیے، مگر عبد القادر جیسا، غوث اعظم جیسا کوئی تقوی والا نہیں. اللہ اس وقت بھی محبت، اب بھی محبت، قیامت میں بھی محبت. اور اتنا ہی نہیں کہتا، فرشتوں کو بلا کر کہتا جبریل اٹھو، کہا مالک کیا کروں؟ جاؤ دنیا میں اعلان کرو میں فلاں بن فلاں سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو. دنیا میں اعلان ہوا، یہ جلسہ نوجوانوں کا سجایا ہوا
بظاہر ہے مگر اس سے پیچھے جو ہے قدرت کی طاقت کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے مدینے والے مصطفیٰ کا شعار کام کر رہا ہے۔ سامعین مکرم، حافظ صاحب نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیب کا واقعہ سنا دیں۔ بارہ ہم کہتے آ رہے ہیں، خانقاہ اقطاب بیلور میں بھی ہم نے کہا تھا، مگر آرزو ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے بابا کا نام ہے۔ ام الخیر فاطمہ آپ کی امی کا نام ہے، اور آپ کی ولادت 470 پر 1471 بمقام جیلان۔ سامعین مکرم، لائٹ آف ہو گئے ہیں تو غوث کی آمد ہے، کیونکہ نور والے کو دنیا یہ نور کی ضرورت نہیں، تو لہٰذا 470 پر 1 ہجری۔ اکثر جب میں خطاب کرتا ہوں تو لائٹ چلے جاتی ہے، پتہ نہیں، پھر سم سیکنڈ سے بعد پھر آ جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عبد القادر یہاں، میرا ایمان کے رسول اعظم یہاں، میرا ایمان کے خواجہ اجمیر یہاں، میرا ایمان کے احمد رضا یہاں۔ سامعین مکرم، ملائکہ فعش کو چھوڑ کر فرش پر عیدگاہ کے محلے میں کیوں؟ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین مکرم، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے ہیں، قناعت بھوک زیادہ ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، مگر ایک سیب آیا جو زیان المجلس میں ہمارے خواتین جتنے بھی مائی بہنیں بڑے شوق سے مجلس پڑھتے ہیں، یقیناً اسی کی برکت کے سال بھر وہ خوش رہتے ہیں۔ مجلس جب پڑھتے ہیں تو دوسری مجلس میں غالباً سیب کا واقعہ علامہ نادر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جب جا رہے تھے بہجت الاسرار نے بھی اس بات کا، اور میں نے اس سیب کے واقعے کی سند عبدالرزاق قادری کے والد محترم شہزادے غوث اعظم سید شاہ علامہ مولانا خادر بادشاہ صاحب قبلہ قادری سے باضابطہ اس کی سند لے رکھی ہے، سبحان اللہ، تاکہ گنٹکل کا کوئی مولوی مجھے نہ ٹوکے، میں نے سید صاحب سے اس کی سند لے رکھی ہے۔ سامعین مکرم، جا رہے ہیں، سیب بہتا گیا، آپ نے اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، میں نے سیب کھا لیا، اب مجھے جا کر بخشش کروانا ہے، تو اب میں یہاں اس بات کو جو ہے اس انداز سے پیش کروں۔ اس انداز سے ابو صالحہ دوڑ رہے ہیں، کبھی امامہ گر رہا ہے، کبھی رومال زمین پر آ رہا ہے، کبھی آپ زمین پر آ رہے ہیں، کبھی ریتی آپ کے جو ہے جسم کو چھو رہی ہے، دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ عالم قیام میں ہم نے پوچھا، حضرت اتنا تیزی کیوں؟ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ آہستہ بھی جا سکتے تھے۔ ابو صالحہ نے کیا کہا غوث پاک کے والد نے؟ سنو محترم، ہم اس لیے دوڑ رہے ہیں، جو سیب میں نے کھایا ہے وہ میرے معدے میں پہنچے گا، معدہ اس کو ہضم کرے گا، یورینری ٹریک کے ذریعے کڈنی تک جا پہنچے گا، وہاں سے فضلات باہر نکل جائیں گے، لیور پر وہ غذا کے اثرات آئیں گے، وہ بلڈ کو پمپ کرے گا، ہارٹ تک پہنچائے گا، پوری باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوگا۔ یہ سب سسٹم کرنے کے لیے آج کی میڈیکل سائنس 6 گھنٹے کی بات بتاتی ہے، مگر 900 سال پہلے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے سسٹم آف میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کر کہا، جو سیب میں کھایا ہوں وہ سیب میرے معدے میں تو چلا گیا، کڈنی تک نہیں پہنچاؤں گا، لیور تک نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ اس کا ایک ڈراپ آف بلڈ حرام ہو جائے گا تو میں حسن و حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی لیے وہ سیب کنورٹ ہونے سے پہلے مجھے معافی مانگنا لازم۔ امامہ گر رہا گرنے دو، رومال گر رہا گرنے دو، زخم آ رہا ہے آنے دو، مگر سیب کو مجھے بخشوانا ضروری ہے۔ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا آخرکار یہ سیب میں ہے کیا جو ابو صالح اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں؟ سامعین مکرم، اس کو دیکھنا ہو تو باب علی اور مناقب فاطمہ کو دیکھو۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، دونوں کا ایسا جوڑا اللہ نے 2 جوڑے بڑی خوبصورت بنائے، ایک آدم اور حوا کا، دوسرا علی اور فاطمہ کا۔
سبحان اللہ. بٹھایا دونوں آمنے سامنے. حضرت فاطمہ کو شدت کی بخار. خواتین غور سے سنیں, شدت کی بخار. فاطمہ تو زہرا نے کہا میرے سرتاج میرا دل چاہتا ہے کہ میں سیب کھاؤں. سبحان اللہ. کانسنٹریٹ کریں. کیا پوچھ رہی امی جان فاطمہ تو زہرا؟ سیب کھاؤں. علی نے کہا اچھی بات مگر پیسے نہیں. غریبی حالت, مفلسی حالت. کیسے ہیں نبی کے گھر والے جو خود بھوکے رہ کر زمانے کو پالے ہیں. سبحان اللہ. علی شیر خدا اپنی جنگ والی زرہ نکالے, لے جا کر جو ہے اس کو گرو رکھا, سیب کو خریدا. جب لے کر پلٹ رہے تھے, عصر کا غالباً وقت تھا, سورج مدھم مدھم ڈوبنے پر آ رہا ہے. ساحل آواز دیتا ہے اے علی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. امتحان, گنتگل بھی امتحان دیکھ رہا ہے. اللہ جب امتحان لیتا ہے کبھی برسا کے لیتا ہے تو کبھی ترسا کے لیتا ہے. کربلا میں ترسایا, اجمیر میں برسایا. وہاں حسین اعظم کامیاب, اجمیر میں خواجہ اعظم کامیاب. تو علی کا امتحان, علی کچھ دے دو. حضرت علی نے وہ سیب ساحل کی جھولی میں ڈال دیا. اب ساحل چلا گیا. فاطمہ کے گھر علی خالی ہاتھ. بیوی بھی کیسی بیوی, طیبہ طاہرہ شاکرہ عابدہ ساجدہ, جن کے قدموں پر غوث اعظم کا امامہ نچھاور, جن کے قدموں پر حسنین کی تلواریں نچھاور, جن کے قدموں پر خواجہ کا شعار نچھاور, جن کے قدموں پر ہمارے دل نچھاور. حضرت فاطمہ کہتے میرے کشتی کے ناخدا سیب فاطمہ لیا تو تھا, میں نے تو لے کر آیا تو تھا, مگر کیا کروں. ساحل نے پوچھا نبی کی سنت تھی بھوکے رہو خیرات کرو, میں نے دے دیا. فاطمہ بٹھا دیے شیر خدا. کہا حضور انتظار کریں. کہا فاطمہ کس بات کا انتظار کریں؟ اب اللہ کی رحمت جواب دے گی. اللہ کی رحمت جواب دے گی. دروازہ کھٹکا دیا. علی نے دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا نورانی چہرہ, نورانی طبق. سبحان اللہ. حضرت علی کے ہاتھ سے فاطمہ کے گود میں. فاطمہ نے کاؤنٹنگ شروع کی. مرتضیٰ نے کہا فاطمہ گنتی کیوں ہو؟ علی جانتے نہیں اللہ 1:10 دیتا ہے. سبحان اللہ. دیگر مہینوں میں 1:10, رمضان میں 1:70. تو لہٰذا علی تم 1 دے کر آئے ہو, میں دیکھتی ہوں 9 ہے یا 10. کاؤنٹنگ ہو گئی, 10 سے باہر آئے. فاطمہ نے کہا ہم 21 دن کھائیں گے, 21 days. دونوں مل کر ان سیبوں کو نوش فرمایا. جیسے ہی کھانا تھا ایام گزر گئے. اب ہادی صاحب کی موجودگی میں عیدگاہ کے نوجوانوں اس بات کو کان کھول کر سن لو, حلق سے جان نکل جائے علی کے بچوں سے محبت کبھی نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. بے شک مال چلا جائے تھوڑا لاس ہے, جائیداد چلے جائے تھوڑا لاس ہے, مگر فاطمہ کے بچوں کی محبت چلے گئی سب کچھ لاس ہی لاس ہے. اب جو 10 سیب کھائے تھے, ایک سیب حسن بن کر چمکا, دوسرا سیب حسین بن کر چمکا, تیسرا سیب حسن المثنیٰ بن کر چمکا, چوتھا سیب زین العابدین بن کر چمکا, پانچواں سیب باقر بن کے چمکا, چھٹا سیب امام جعفر صادق بن کر چمکا, آٹھواں سیب عسکری بن کے چمکا, نواں سیب تقی الدین بن کے چمکا, 10واں سیب تقی الدین بن کے چمکا. تو 11واں سیب کہاں گیا؟ سبحان اللہ. کوشچن ہے, 10 کھائے تھے فاطمہ کے 10 بیٹے. سبحان اللہ. کوئی شہید اعظم اور کوئی صادق اعظم, کوئی مدار اعظم,
کوئی مددگار اعظم فاطمہ کے بچوں کا جواب نہیں. دنیا سر پٹک کر مر جائے شبیر کا سجدہ لا نہیں سکتی, حسن کی صلح لا نہیں سکتی, جعفر کی صداقت لا نہیں سکتی, زین العابدین کی عبادت لا نہیں سکتی, عسکری کا شعار لا نہیں سکتی. مگر میں کہنا چاہتا ہوں 10 سے 10 نوجوان, اب 11 کہاں؟ اللہ کہتا ہے آ گئے ہیں. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, جبریل جو سیب لائے تھے علی کے زرہ گرو رکھنے پر, اس سیب کو لے جا کر دجلہ میں ڈالو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, خلیفہ شیخ الاسلام, لے جا کر دریائے دجلہ میں ڈالو. میں قناعت پر, میں شجاعت پر ابو صالحہ کو لاؤں گا. جیسا ذہن آدم پر پردہ ڈالا تھا, جیسا یوسف پر پردہ ڈالا تھا, جیسا زکریا پر پردہ ڈالا تھا, اسی انداز سے ابو صالحہ کے ذہن پر بھی بھوک کا پردہ ڈالوں گا. ورنہ کہاں کھاتے, نہیں کھاتے ہو. ڈالا رحمت کا پاکیزہ پردہ, فرشتوں نے ہاتھ کھینچا, وہ سیب بہ رہا تھا, ابو صالحہ نے پکڑ کر کھا لیا. سبحان اللہ. سامعین مکرم, ہم پوچھتے ہیں حسن آ رہے تھے, سیب اللہ کے نور کے رنگ میں نہا رہا تھا. حسین آ رہے تھے, سیب جبروتیت میں نہا رہا تھا. حضرت جو ہے حسن المثنیٰ آ رہے تھے, سیب اللہ کی الوہیت میں نہا رہا تھا. ایک بدیگر اہل بیت کے اطہار کے 10 امام آ رہے ہیں. 11ویں امام کو اللہ کبھی نور سے رنگ رہا ہے, کبھی جبروت سے رنگ رہا ہے, کبھی لاہوت سے رنگ رہا ہے, کبھی ہاہوت سے رنگ رہا ہے. پورا رنگ میں رنگا. ہم نے کہا کیا ہسٹری آف اسلام میں ایک ہی سچویشن ہے؟ رب کہتا نہیں نہیں, اس سے پہلے میرے محبوب کا بھی ہوا ہے. سبحان اللہ. آدم آ رہے تھے, محبوب کو نور سے ڈھلا رہا تھا. نوح آ رہے تھے, محبوب کو رنگ رہا تھا. نبی آ رہے تھے, محبوب کو رنگ رہا تھا. خلیل آ رہے تھے, محبوب کو رنگ رہا تھا. مسیح آ رہے تھے, محبوب کو رنگ رہا تھا. زکریا آ رہے تھے, محبوب کو رنگ رہا تھا. عیسیٰ کے بعد آفٹر 500 ایئرس کے بعد آمینہ کے گود میں جس انداز سے میں نے رسول اعظم کو بھیجا, رسول اعظم کو بھیجا, اسی انداز سے قصبہ ایران جیلان میں ام الخیر کے گود میں میں نے غوث اعظم کو بھیجا. سبحان اللہ. تو حاضرین مکرم, ایک طرف حضور کی میلاد کو رکھیں, ایک طرف غوث اعظم کی میلاد کو رکھیں. حضور سجدہ کرتے بھی آ رہے ہیں, زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں. مولویو, آج نماز میں تم زور تسبیح پر دیتے ہو. ہمارا ایمان ہے, ہماری شریعت ہے, ہم مانتے ہیں, مگر نبی کا پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں, ربی حبلی امت. اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. اسی لیے اہل سنت الجماعت نبی کا میلاد مناتی ہے تاکہ اس سجدہ رسول کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. کیا کہا نبی نے؟ ربی حبلی امتی. جب حضور غوث پاک کو دیکھا گیا روزے کے ساتھ آ رہے ہیں, سبحان اللہ. ہم نے پوچھا حضور نبی سجدے سے اور تم روزے سے, کیا مطلب؟ روزے میں بھی بندہ اللہ کے قریب, سجدے میں بھی بندہ اللہ کے قریب. ہم دونوں گئے اور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا ربی حبلی امتی, میری امت کو بخش دے. قسم کھاتا ہے عبد القادر جب تک میرے نانا کی امت جنت میں نہیں جائے گی میں قدم نہیں رکھوں گا. تو حاضرین مکرم, اب تفصیلات بہت زیادہ ہیں, مجھے نکات پر جو ہے مبنی بیان کرنا ہے. آپ غور سے سنیں. غوث پاک عظمت اولیاء کی جان ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زبان میں اللہ ایسی طاقت دے رکھا تھا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا انبیاء میں میرا جواب نہیں ویسا اولیاء میں عبد القادر کا جواب نہیں. 7 سال کی عمر, شہر جیلان,
ایک عورت روتی ہوئی بارگاہ جو ہے ابو صالحہ میں آئی یا عبداللہ سومئی میں آئی. آنے کے بعد کہا حضور میرا بچہ مر گیا, آپ اس کو زندہ کریں. عقیدہ دیکھیں عورت کا, مر گئے سو مردے کو لا کر کہہ رہی ہے زندہ کریں. عبداللہ سومئی غصے میں آئے, یہ تو تقدیر ہے, اس کو کون کیا کر سکتا ہے, واپس جاؤ. بڑی آس لے کر آئی تھی, روتی ہوئی جا رہی. حضرت قیلولی ایک بزرگ بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں مائی بڑی آس لے کر آئی ہے, واپس روتے ہوئے جا رہی ہے. کہا میں مردہ بچے کو لائی, یہ خاندان زندہ کرتا ہے, مگر کیا کروں, انہوں نے مجھے مایوس کر دیا. بیٹھ جا, بٹھا لی. اب دیکھو وہاں انہی کا نواسا شہنشاہ جیلان محبوب سبحان قندیل نوران کھیلنے آئیں گے. آ رہے ہیں, جیسے جیسے آئے مجازی حقیقی, ڈپلیکیٹ ورجنل, ڈپلیکیٹ بچوں کو سلا دیا مردے کی شکل میں. چکر لگاتے لگاتے کہتے ہیں قم باذن اللہ, اڑ گئے مردے. یہ کھیل دیکھ کر خیلولی فرماتے مائی جا, ان ڈپلیکیٹ بچوں میں تیرے ورجنل مردے کو بھی رکھ دے. قسم اللہ کی, قسم اللہ کی, ضرور وہ زندہ ہوگا. اس دور کے بزرگوں کا عقیدہ, مجازی مردوں میں حقیقی مردہ. محبوب سبحان کا چکر 1 2 3 4 5 6 7واں چکر شروع. رب بھی دیکھ رہا ہے, مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں, فاطمہ بقی سے دیکھ رہے ہیں, حسن بقی سے دیکھ رہے ہیں, حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں, ابو صالح اپنی مسکن سے دیکھ رہے ہیں, ابو سعید اپنی مرکز سے دیکھ رہے ہیں. سب دیکھتے دیکھتے آ رہے ہیں. اپنی جو ہے نشستوں پر بیٹھ کر امتحان غوث جیلان کا 7واں چکر لگاتے لگاتے عبد القادر نے ٹھوکر مار کر کہا قم باذنی. عبد الرزاق صاحب قبلہ جو بیٹھے ہیں, باذن اللہ نہیں کہا, باذنی. اگر کوئی مولوی کل صبح مجھے پوچھ لے باذنی بٹوین باذن اللہ ڈیفرنس کیا ہے, باذنی میرے حکم سے اٹھ جا, باذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. مگر غوث پاک نے اللہ کا حکم نہیں لایا, بلکہ کہا قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا. ڈپلیکیٹ کے ساتھ ورجنل مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سامعین مکرم, سامعین مکرم, جب مجازی مردوں کے ساتھ حقیقی مردہ اٹھ کر کھڑ گیا, اب مجھے پورے اشتیاق سے کہنے دو یا عبد القادر آپ نے باذن اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا آنکھ میری دیکھنا خدا کا, زبان میری بولنا خدا کا, ہاتھ میرا پکڑنا خدا کا, پیر میرا چلنا خدا کا, سینہ میرا کلام خدا کا, اور سیرت میری وجہ اللہ خدا کا. یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے اندر رچ رچ بس گیا. رب بس گیا ہے, زبان میری ہے مگر بولنا خدا کا تھا. تو حقیقی بھی اٹھ کر کھڑا. ارے جب مردہ زندہ ہو سکتا ہے, کینسر کے مریضوں اب خوشیاں مناؤ, عبد القادر جیلانی کی 11ویں میں منت کر لو, کینسر کی بیماری دفع ہو جائے. مانگو عبد القادر سے, ڈائریکٹ مانگو. کیا بات ہے, اللہ سے مانگنا ضروری, مگر اللہ دیتا کس کے ذریعے؟ مدینے والے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کائنات کا طبق, اس طبق کی ایک شیار بغداد, اس کی ایک شاخ اجمیر, اس کی ایک شاخ گلبرگہ, اس کی ایک شاخ کجوچا, اس کی ایک شاخ بیلور, اور اس کی ایک شاخ چھپگیری شریف, اور اسی کی شاخ سنجر شاہ مستان کی چوکٹ. ان شاخوں پہ سودا آسمان کا آتا ہے. ڈائریکٹ لوگے جل جاؤ گے. تمہیں الیکٹریسٹی گھر تک ڈائریکٹ نہیں آتی. صحیح بات, پہلے پاور ہاؤس, میرے نالج کے مطابق صحیح بات, پہلے پاور ہاؤس
اس کے بعد ٹرانسفارمر، اس کے بعد میٹر، اس کے بعد مین سوئچ، اس کے بعد معمول جو بورڈ ہوتا ہے اس پر، اس کے بعد تار کے ذریعے بلب تک. پہلے مدینہ، آؤ نوجوانوں، پہلے مدینہ میرے رسول کا طیبہ، پہلے مدینہ، وہاں سے ٹرانسفارمر مولا علی، مولا علی، اور میٹر عبد القادر جیلانی، مین سوئچ خواجہ اجمیری، کی بورڈ مستان علی. اب چمکیں گے تو عبد الستار ہادی چمکیں گے، چمکیں گے تو حبیب الرحمن چمکیں گے، چمکیں گے تو جعفر بیلور چمکیں گے، چمکیں گے تو مخدوم سمرانی چمکیں گے، چمکیں گے تو بریلی کا تاجدار مجدد اعظم احمد رضا چمکیں گے. بلب چمکے گا، تار نہیں چمکتا. تار چمکاتا ہے، بلب چمکتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، نعرے تکبیر. عبد القادر جیلانی سے ڈائریکٹ مانگو، یا غوث المدد. ضرور بغداد سے مدد گنتگل آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. میرا ایمان ہے. کوئی مانے نہ مانے، ہمارا سودا پسند ہے تو لو یا ہمارے سر پہ رکھ دو. عبد القادر جیلانی کا جوتا وہاں کام کرتا ہے جہاں اسرائیل کا امامہ نیچے گرتا ہے. حاضرین مکرم، کون ہے غوث اعظم؟ آج طوفانوں سے پریشان، کبھی سونامی سے پریشان، کبھی کورونا سے پریشان، کبھی بیماریوں سے پریشان. رسول اعظم کی امت کا سنگم آج طوفان میں گورنمنٹ اس کے تدابیر وشاکھاپٹنم سے جو ہے بار بار میسیجز کہ بوندا باندی کی سمبھاونا گارنٹی نہیں کہ کب برسے گا، کب سے ختم ہوگا. آؤ، زمانہ میرے غوث کے ہاتھ میں. کیوں؟ حسنین کا نانا میرے غوث کے ہاتھ میں، اللہ کے طبقات میرے غوث کے ہاتھ میں. آیا تھا دجلہ میں طوفان، صاحب بہجت الاسرار، دوسری کتاب شرح تمہیدات حمدانی، تیسری کتاب زیان المجالس. سامعین مکرم، واقعہ سنو. بڑے بڑے پادری جن کو فادرز کہتے ہیں، بڑے بڑے پنڈت، یہ سب آ گئے غوث پاک کی بارگاہ میں. حضور، دجلہ میں طوفان، پریشان بغداد کی عوام، ہم نے بہت کوشش کی، طوفان نہیں تھم رہا ہے. آپ ہی کی یہ قدرت ہے، آپ ہی کی یہ قدرت ہے جو اس طوفان کو ختم کر دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر پر اپنا رومال باندھا، ہاتھ میں عصا لیا. امیجن، جیسا تمہارا ذہن ہے، ہاتھ میں عصا لیا. ہم رنگے پیمبر، چہرے پر نور حسن کا تو زجاجے پر نور حسین کا، چلنا جعفر صادق کا تو بیٹھنا امام حسن عسکری کا. نکلے، مریدوں نے کہا حضرت طوفان بڑے زور پر ہے، درخت گرتے چلے جا رہے ہیں، ہوائیں تیز چل رہی ہیں. غوث پاک نے کیا کہا؟ ڈرو مت، زمانے کا نظام میرے ہاتھ میں. ڈرو مت، زمانے کا نظام میرے ہاتھ میں. یہ نہیں کہا کہ وشاکھاپٹنم کا نظام میرے ہاتھ میں، کاویری کا نظام میرے ہاتھ میں، کرشنا و نرمدا کا نظام میرے ہاتھ میں، تاپتی و امیزان کا نظام میرے ہاتھ میں. یہ نہیں کہا کولیر ہو یا ناگارجنا ساگر، دجلہ ہو یا پیسفک اوشن، یا انٹارکٹک ہو یا اٹلانٹک، دنیا کا کوئی بھی اوشن ہو. غوث پاک نے کیا کہا؟ پورے سمندر میرے ہاتھ میں، اننتپور کا گنتگل میرے ہاتھ میں. حبیب الرحمن کی چوکٹ سے نکل کر جلوس مستان تک پہنچتا ہے، مدد غوث اعظم کے ہاتھ میں. سامعین مکرم، جب تک ہم سنی یہاں زندہ، غوث پاک کا فیضان بھی زندہ. ڈرو مت، تیز آندھی، بوندا باندی نے پورا ساون کی گھٹا،
نکل پڑے شہنشاہ جیلان، محبوب سبحان، قندیل نوران، معشوق یزدان، سرچشم نوران، شہباز لامکان، محی الدین والاسلام، عبد القادر جیلان۔ دجلہ رستہ دے رہی ہے، دجلہ رستہ دے رہی ہے۔ غوث پاک دریا کے تحت تک گئے، پرانی قصیدے غوثیہ میں میری زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، تبول فی السماء والارض دقت وشاؤس السادتی خط بدالی، بلاد اللہ تحت تحت تحت، بلاد اللہ تحت۔ فرمایا میں اتنا اندر تک گیا، اتنا اندر تک گیا، زمین نظر آنے لگی، میرا عصا گاڑا، دجلہ کو وارن کیا، وارننگ دیا، کسے؟ پانی کو۔ کبھی پانی کسی کا سنتا ہے، ڈبو کر مار دیتا ہے۔ وہ غوث پاک تھے، کہا اب قیامت تک میرا عصا پار کر کے بغداد کا بارڈر نہیں چھونا۔ قسم اللہ کی، جتنے زائرین 2018 میں بغداد المعلیٰ گئے، میں نے ان کی زبانی سنا ہے۔ جناب فاروق صاحب 60 فٹ روڈ، انہوں نے بغداد المعلیٰ کی زیارت کی ہے۔ آج بھی وہ عصے کا نشان جہاں پلر بنایا گیا، پانی بارڈر کراس کر کے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ زندہ باد۔ پانی بارڈر کراس کر کے نہیں آیا۔ بغداد میں دیکھا، بغداد میں دیکھا، پانی کراس نہیں کیا۔ اجمیر میں دیکھا، پورا پانی کاسے میں آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پورا پانی کاسے میں، ساگر گاگر میں کیسے آ گیا؟ وہاں خواجہ نے نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے آ، خواجہ بلا رہے ہیں آجا۔ ہم ہندوستانی ہیں، کسی کے پڑھانے سے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے غریب نواز کے صدقے میں کلمہ پڑھا ہے۔ ہم کسی دیوبند کے ملا کے وفادار نہیں، ہم خواجہ اجمیری کے وفادار ہیں، جنہوں نے 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں، 90 لاکھ پیپلز کو کنورٹڈ انٹو اسلام میں جوائن کیا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارا پورا کرم خواجہ کی دھرتی پر ہم وارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آقا ذاکر نائک نہیں، ہمارا آقا اجمیر والا خواجہ ہے۔ خواجہ نے ہمیں بنایا ہے، یہ عظمت اولیاء کا جلسہ ہے، اسی لیے جہاں غوث ہو وہاں خواجہ بھی ہو۔ سامعین مکرم، اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ پیران پیر روشن ضمیر کی ایک کرن جب اجمیر پر پڑی، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہندوستان پر پرچم لہرایا۔ کیا بات؟ یہ کون ہے اولیاء جن کے ذہن میں، جن کے دل میں 24 گھنٹے اللہ کا نور رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے؟ اللہ کا نور رہتا ہے۔ اب سنو حافظ صاحب، توجہ۔ ایک بچہ بغداد کی زمین پر ریتی میں بیٹھ کر گھر باندھ رہا ہے۔ جب باندھ رہا تھا، عبداللہ ابن مبارک راستے سے جا رہے ہیں۔ اولیاء کیا ہوتے ہیں سنو، یہ شہزادے ہیں حضور قادر بادشاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے۔ یہ بچوں کو معمولی مت سمجھو۔ صحیح بات۔ 6 سال کا بچہ بالو سے، عرف عام میں کہہ رہا ہوں، بالو یعنی ریتی سے گھر باندھ رہا، توڑ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک گزرتے گزرتے جب بچے کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، یہ بچے کو کیا سلام کرنا چھوٹا ہے، اب آگے چلے گئے۔ پھر دل بولا میرے نبی، سنت ہے میرے نبی کی، بچوں کو سلام کرتے۔ جتنے ضعیف حضرات بیٹھے ہیں بچوں کو سلام کریں، جب وہ جواب دیتے ہیں تو خدمت بدل جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک واپس آئے، اس بچے سے کہا السلام علیکہ یا طفل، اے بچے تجھ پر سلامتی ہو۔ بچہ کیا جواب دیتا ہے سنو، 6 سال کا،
وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک. کیسا روشن ضمیر ہے, کیسا روشن ضمیر ہے. وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک. آپ نے کہا میرا نام تمہیں کیسے معلوم؟ نہیں جانتے عالم ارواح میں سامنے تھا آپ پیچھے تھے. نہیں جانتے آپ پیچھے تھے میں سامنے تھا. تو عبداللہ ابن مبارک دونوں ہاتھ باندھ دیے. بڑے متقی بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک, معمولی ہستی نہیں. آپ کھڑے ہو کر کہا ہو نہ ہو یہ بچہ روشن ضمیر ہے, میں اس سے سوالات کروں گا تو یہ جواب دے گا. پوچھا بچے ریتی سے گھر بناتے ہو توڑتے ہو, کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے, دنیا اسی نے بنایا وہی فنا کرے گا, کسی کو پوچھنے کا حق نہیں, جیسا میں بنا کر توڑ رہا ہوں. پھر دوسرا سوال عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا بچے کبھی روتے ہو کبھی ہنستے ہو؟ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر روتا ہوں, اللہ کے عذاب کو سن کر یا دیکھ کر روتا ہوں, حضور کی چوکٹ کو دیکھ کر ہنستا ہوں. اللہ کا فضل یاد آتا ہے. تو آخری سوال عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا نفس جو اندر ہے, دل کے اندر جو غلط کام کراتا ہے, نفس میں, عقل میں, ہارٹ کے اندرونی حصے میں, انٹیلیجنسی میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا ٹوسٹ کوشچن ہے. آج اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت باتیں سامنے آ جائیں. نفس میں صاحب جی, نفس میں عقل میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں جو آپ مجھے بچہ سمجھ کر آگے چلے گئے, جو مجھے بچہ سمجھ کر آپ آگے چلے گئے وہ نفس ہے. جو نبی کی سنت یاد کر کے واپس آئے وہ عقل ہے. تو سامعین مکرم پوچھا بچے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام مالک بن دینار ہے. تو سامعین مکرم ایسے عارفوں کو, ایسے روشن ضمیروں کو کون کیا بڑھا سکتا ہے؟ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں, مچھلی کا بچہ خود بخود تیرنا سیکھ جاتا ہے. اور سامعین مکرم اتنا یاد رکھیں اولیاء کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمارے ایمان کی ضمانت رکھتی ہے. اب میں 3 باتیں عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لاؤں. پہلی بات, ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری, بحیث شعب الایمان, مشکات المصابی, سنن ابن ماجہ, کتب احادیث, اور راوی انس ابن مالک, راوی ابو ہریرہ, راوی جو ہے حضرت ابو دجانہ, مختلف صحابہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. سرکار 3 دن تک مغرب کی نماز کے بعد کسی سے مصافحہ کیے بغیر گھر میں چل دی. صحابہ پریشان. جب واپس آئے چوتھے دن ابو بکر, عمر, عثمان, علی بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا مغرب کے بعد مصافحہ نہیں ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ سے بات کرنے کے لیے تیزی سے حجرے میں جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نے ایسا سوال رکھا ہے مالک میری امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عظمت اولیاء کا اسٹیج سجانے والے عیدگاہ کے نوجوانوں, اس اسٹیج کی تعریف رسول اللہ نے حجرے میں کی ہے. فرمایا اولیاء کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتا میرے حبیب پہلے دن کے بعد 70,000 اولیاء کو یہ پاور دوں گا, ایک ایک ولی 1,000 گنہگاروں کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرے دن میرا ایمان گوارا نہ کیا, میں نے اللہ سے کہا مالک کم ہے کم, فَزَبْتَ اور بڑھا دے, اور بڑھا دے. اللہ کہتا ہے محبوب ایک ایک ولی 70,000 نوجوانوں کو جو گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, ان کو لے کر جنت میں جائیں. فَزَبْتَ فرمایا مالک اور بڑھا دے. تیسرا دن رسول عربی کا سجدہ, اللہ کا انعام, حجرہ مصطفیٰ, ہم دلوں کی دھڑکن مدینہ الرسول. سرکار فرماتے ہیں اور بڑھا دے. اللہ کہتا محبوب قیامت 10 کی
کس کا دن ہے؟ قیامت انعام کے تقسیم کا دن ہے، قیامت دوزخی کو دوزخ میں، جنتی کو جنت میں بھیجنے کا دن ہے۔ مگر مصطفیٰ تمہارا اصرار میرا اقرار اتنا بڑھ گیا، اے حبیب پاک ترازو بعد میں لگاؤں گا۔ حدیث کوئی مولوی دیوبند کا اگر دیکھنا چاہتا ہے بیہقی شعب الایمان دیکھ لے، بخاری کتاب الجنائز دیکھ لے، صحیح مسلم کتاب الایمان دیکھ لے۔ کیا فرماتے ابو ہریرہ؟ ترازو بعد میں، کرسیاں بعد میں۔ میں کہوں گا صرف ایک ولی جو تمہارا بیٹا عبد القادر ہے، آدھی امتی 50% of people in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him، ان کو لے کر وہ اکیلا جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد ہر ولی 70 کو لے کر کے داخل ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مستان علی کے دربار پر گئے، کہتے ہیں نمائندگان پتھر ہے۔ عبدالستار ہادی کے دربار پر پتھر ہے۔ گلبرگہ جانے کی توفیق ہوئی، کہتے ہیں پتھر ہے۔ اجمیر جانے کے جو توفیق ہوا، مزار کو گھور رہا ہے، کہتا ہے پتھر ہے۔ نوجوانوں کان کھول کر سن لو، بغداد گیا، کہتا ہے پتھر ہے۔ کربلا گیا، کہتا ہے پتھر ہے۔ اللہ نے چاہ کر کہا اچھا پتھر کہتا ہے تجھے دولت دوں گا، حج فرض قرار دوں گا، قسمت پتھروں کی دیکھنا ہے تو حرم میں بلاؤں گا، اجلا اجلا نہیں چوما، ہرا ہرا نہیں چوما، کالا کالا چوم، اجلا نہیں چوما، ہرا نہیں چوما، شہید کا لال نہیں چوما۔ اب کعبے میں بلاؤں گا، کپڑے اتاروں گا، سر کے بال مڈاؤں گا، اور انگلیوں کے بل چلاؤں گا، تو آ کر پتھر چومے گا، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود عمر فرماتے ہیں اے حجر اسود تو پتھر ہے، پتھر پتھر، میں تجھے نہیں چومتا تھا مگر میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میں اس لیے تجھے چومتا ہوں ورنہ تجھے نہیں چومتا۔ اب حاجی بننے کے لیے حجر کا بوسہ قریب ہو یا دور سے، نزدیک جا کر ہو یا استلام سے لینا ضروری، تبھی تو حاجی بنے گا۔ تو لہذا اب مجھے کہنے دو، جو کعبۃ اللہ میں ہے وہ جنتی حجر ہے، اجمیر وہ بغداد میں جو ہے وہ جنتی بشر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ میں میرے رسول نے حجر کو چوما ہے، فاطمہ کے گھر میں میرے رسول نے جنتی بشر کو چوما ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ ایک حجر کو تو چومے گا نہیں، میرا ایمان کہتا ہے جب تو کعبے کے سامنے کھڑا ہوگا کعبۃ اللہ تھپڑ مارے گا۔ اجمیر تھا بخشا گیا، بغداد تھا بخشا گیا، گلتکل تھا بخشا گیا، گلبرگہ تھا بخشا گیا۔ سن، میں تجھے نہیں بخشتا جب تک تو چومتا نہیں، میں تجھے حاجی بننے نہیں دوں گا۔ حاجی بننے کے لیے پتھر کا بوسہ لازم۔ اور سامعین مکرم فائنل میں سن لو، حجر اسود جنتی حجر، حسنین جنتی بشر۔ کیا بات ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دل کو ایمانی دنیا سے جو ہے آباد رکھنے کی جو کوشش کریں، علی کے لالوں سے محبت پیدا کریں، فاطمہ زہرا کی اولاد سے محبت پیدا کریں۔ کیوں؟ ایک طرف کلام اللہ، ایک طرف اولاد رسول اللہ۔ جب یہ دو پٹریاں ہیں ہمارا انجن صحیح سالم جا کر جو ہے منزل تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جتنا پاورفل ہے
اتنا پاورفل کوئی اور نہیں نبی کے بعد. سامعین مکرم، نماز قضا ہو گئی. کسی کے لیے سورج پلٹا تھا؟ نہیں، علی کے لیے پلٹ گیا. کس کے لیے؟ علی کے لیے پلٹ گیا. اور سورج سے ہم نے پوچھا، وہ سورج بتا ڈوبے گا کب؟ سورج کہتا ہے روزانہ پوچھتے تو ٹائم بتاتا. آج میں پبلک کے لیے نہیں نکلا ہوں، علی کے لیے نکلا ہوں. علی 5 منٹ پڑھیں گے تو 5 منٹ رکوں گا. علی 10 منٹ نماز پڑھیں گے 10 منٹ رکوں گا. علی 20 منٹ پڑھیں گے 20 منٹ رکوں گا. لہذا علی رضی اللہ عنہ کی نماز جب تک نہیں ہوتی میں ڈوبوں گا نہیں. اور سنو، روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے. روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے، مگر قسم اس دن سے سورج علی کو دیکھنے لگا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سورج علی کو دیکھ رہا ہے، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی خدا کو دیکھ رہے ہیں. مجھے کہنے دو، دنیا میں کوئی کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں کوئی اولاد چاہتا ہے، دنیا میں کوئی وراثت چاہتا ہے، دنیا میں کوئی سکون چاہتا ہے، دنیا میں کوئی امن و شانتی چاہتا ہے، تو یاد رکھو دنیا داروں کے پاس نہیں، اولیاء پروردگار کے پاس آؤ. ان کی چوکھٹ سے تمہیں سب کچھ ملتا ہے. آج چنوتی دی جاتی ہے ہندوستان کے واسیوں کو کہ ہندوستان چھوڑا جائے، مگر یاد رکھو ہم خواجہ کے دھرتی پر بس رہے ہیں، ہم خواجہ کے جو ہے توسط سے ایمان لے کر آئے ہیں. سامعین مکرم، جب تک خواجہ خواجگان رہے گا، جب تک اجمیر میں خواجہ خواجگان رہے گا، خواجہ خواجگان رہے گا، ہندوستان میں مسلمان موجود رہے گا. خواجہ خواجگان زندہ ہے تو مسلمان بھی زندہ ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی ایسی جو ہے پاورفل طاقت ہمیں نہیں لا سکتی، کیونکہ خواجہ کی چوکٹ سے ہمیں روزانہ صدقہ نصیب ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایک ہے کربلا کا صابر جس نے دین کو زندہ کیا، دوسرا ہے کلیئر کا صابر جس نے شمع رسالت کے پروانوں کو جو ہے عشق دے دیا. ایک ہے بریلی کا جو شاعر جس نے ہمارے دل میں ایمان کو گھڑا. تو لہذا یہ پوری دھرتی گندکل کی اولیاء کے فیضان سے جو ہے آباد ہے. یہ راجاؤں کے بنانے سے نہیں بنی. دلی کا سنویدھان تمہیں پرسوں ملا ہے، مگر قطب الدین اور نظام الدین نے پہلے ہی عاشقوں کو دے رکھا ہے. انڈیا خواجہ اجمیر کے توسط سے ہے. اور مجھے کہنے دو کہ جب تک اولیاء اکرام کا فیض اس دھرتی پر جاری رہے گا، ہر سمت کامیابی کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے. مسلمان کسی کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، مسلمان قوم کو لے کر چلنے کا نام ہے. مسلمان اولیاء کا جام پلانے کا نام ہے. مسلمان فاطمہ الزہرا کے بچوں سے محبت کرنے کا نام ہے. مسلمان اللہ کے گھر تک مسلمانوں کو لا کر نماز میں سجدے کی طرف دلانے کا نام ہے. ہمارے اندر وہ شعار پیدا کرو، فاطمہ الزہرا کے بچوں سے محبت رکھو. کبھی بم بات کرتا ہے، کبھی ریوالور کی گولی کسی سے بات کرتی ہے. وہ غوث پاک ہیں جن سے بم بھی بات کرتا ہے. 2002 میں جب بش نے امریکہ سے بمباری کی، بغداد المعلی پر بم جو گر رہا تھا، وہاں کے زائرین جو بیجاپور کے صاحب ہیں علامہ اقبال پیر حسینی، انہوں نے فرمایا، شہنشاہ خطابت ہاشمی میاں نے فرمایا، سبحان اللہ، جب بام بغداد کی وادی میں آ گیا ہوے نے پکڑ لیا. کیا بات ہے. آخری جملے ہیں، ہوے میں پکڑ لیا، ہوے نے پکڑ لیا. ہم نے بم سے پوچھا پھینکا کس نے؟ بش نے پھینکا. بش نے پھٹا کیوں نہیں؟ عبد القادر جیلانی کے کہنے سے. بغداد
उजाड़ा जा सकता है, बचाने के लिए गौसे आजम अजमेर खत्म किया जा सकता है, बचाने के लिए ख्वाजा अजमेरी गुलबर्गे को ताला डाल दिया जा सकता है, बचाने के लिए बंदा नवाज, क्योंकि हमारा मदार आजम, सुभान अल्लाह, हमारा मदार आजम, हमारा मददगार गौसे आजम, और हमें जन्नत में ले जाने वाला रसूल आजम। हम ऐसे वैसे राजाओं के गुलाम नहीं, हम ख्वाजा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनाया हुआ हमारा सिस्टम नहीं है, ख्वाजा का बनाया हुआ सिस्टम है। मुझे क्या पूछते हो? 1947 इंडिपेंडेंस डे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस हिस्टोरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इनको जो हम इज्जत से जो है इनके ताल्लुक से बयान करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी में इनका हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जब चाइना इंडिया पर हावी हो गया था, कोई साजो सामान नहीं, हारने के सिवा कोई बात ना रही, पूरा हिंदुस्तान चाइना के पक्ष में चला जाएगा। पंडित नेहरू सर झुकाकर बैठ गए, मगर उसी वक्त दिल की किरण जाग उठी, क्यों ना मैं अजमेर जाऊं। सुभान अल्लाह, ये हमारा अकीदा नहीं, ये पंडित नेहरू का अकीदा, महात्मा गांधी का अकीदा, जिसका नोट लेकर तुम जेब में फिरते हो। गांधी ने क्या कहा था? हुसैन के सोल्जर्स में से 4 अगर होते, 1890s में जो है मैं फौरन हिंदुस्तान को आजादी ला लेता। बुक हिस्टोरी ऑफ इंडिया, ऑथर जवाहरलाल नेहरू। चाइना हावी इंडिया पर गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ? राजस्थान। क्या बात है, हम सुन्नियों का राजा, हम सबका ख्वाजा, जिससे बड़े बड़े वहाबियों का बसता है बाजा। ख्वाजा वाले गए नेहरू, मैं अदब के दायरे में कह रहा हूं, साजो सामान नहीं, बारूद नहीं, गए नेहरू, जाने के बाद टोपी निकाली। क्या बात है, नेहरू की टोपी इक्वल टू इंडिया, टोपी निकाली, ख्वाजा की चौखट पर रखा। अब हाथ जोड़कर नेहरू इल्तिजा विनती, क्या बात है, क्या कर रहे हैं? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, हकीकत में भारत के राजा आप हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भारत के संविधान के राजा आप हैं। क्या बात है, मैं आपकी नियाबत की कुर्सी पर बैठने वाला 5 वर्ष का प्राइम मिनिस्टर हूँ। ख्वाजा, आपका हिंदुस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान, ये सबका सब आप ही का है। हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी निकाली, मगर ख्वाजा चाइना हावी है। आपके मदद का मैं तलबगार हूँ, अगर आपने साथ नहीं दिया चाइना इस पर हावी होगी। सही बात, अभी चंद लम्हात गुजरे थे, रेडियो सिस्टम से, टेलीकॉम से आवाज आने लगी, मौसम नासाज होने की बुनियाद पर चाइना ने अपनी फौज को वापस ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदद तलब करो डायरेक्ट निजामुद्दीन से, फरीदुद्दीन से, खुतबुद्दीन से, शमसुद्दीन से, मदारुद्दीन से और मुनीरुद्दीन से, शमसुद्दीन से और माइनुद्दीन से, मुनीरुद्दीन से। ये दीन के खंबे हैं, इनकी मदद मांगो, खाली झोलियां आबाद हो जाएंगी। सेहत भी मिलेगी, विकार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी। दुनिया में राहत
مرنے کے بعد سکینت، اٹھنے کے بعد جنت۔ اگر لینا ہو عظمت اولیاء کے پیغام کو عام کرو، نصیحتانہ سن لو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمارے اوپر ایک جو ہے چھینٹا مارا جاتا ہے، وہ ہے نماز۔ لہٰذا آپ حضرات نماز بھی پڑھیں، نیاز بھی کریں۔ نماز کو چھوڑ کر غوث اعظم کا عاشق نہیں، غریب نواز کا عاشق نہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھو۔ سر جھکے، سر جھکے کعبۃ اللہ کے لیے، سر جھکے کعبۃ اللہ کے لیے، دل جھکے رسول اللہ کے لیے۔ ایسی کیفیت پیدا کر کے آپ حضرات اولیاء کے قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس شعر سے میں ختم کر رہا ہوں۔ عشق رسول پاک نے کیا کیا بنا دیا، ادنے کو اعلیٰ قطرے کو دریا بنا دیا، ولیوں کا تاجداری کیا، غوث پاک کو خواجہ پیا کو ہند کا راجہ بنا دیا۔ عشق رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، سید خادر بادشاہ کو فیض کا دریا بنا دیا۔ دین حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ واللہ یحب المتقین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت